پرائم ٹائم میں آج ہم بات کریں گے مردم شماری کی۔ یوں تو مختلف ترقیاتی ممالک اور جمہوری ملکوں میں مردم شماری ہر 10 سال میں ایک مرتبہ عمل میں لائی جاتی ہے، لیکن ہندوستان میں کئی برسوں سے اسے تعطل کا شکار بنا دیا گیا ہے اور ذات پات پر مبنی اس سروے کو نہیں کروایا جا رہا ہے۔ ایسے میں ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پہل کرتے ہوئے ذات پات پر مبنی اس مردم شماری کے آغاز کو یقینی بنایا ہے اور 6 نومبر سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تاہم سوشل میڈیا پر کئی افراد کئی طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سروے ہے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن میں یہاں ان تمام لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ مسلمانوں کو اس سروے کو لے کر ڈرائیے گا مت، کیونکہ یہ سروے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے لیے اور سب کے لیے ضروری ہے۔ اپنی ذاتی معلومات کو سروے کرنے والے عہدیداروں تک پہنچانا ہر ذمہ دار شہری اور دیہات میں رہنے والے لوگوں کا اولین فرض ہے۔ پیش ہے اس گھر گھر سروے پر ہمارے نمائندے محمد فاروق کی یہ خاص رپورٹ۔ مردم شماری سے مراد معاشی، سماجی، حیاتیاتی مواد اکٹھا کرنا، اسے مرتب کرنا اور آخر میں اس کا تجزیہ کرنا ہے۔ اس عمل میں کسی بھی ملک یا ریاست کے تمام افراد شامل ہوتے ہیں۔ مردم شماری یا سروے میں ایک گھر میں رہنے والے کنبے یا گھرانے کے افراد، ان کے معاشی و سماجی حالات، مثلاً جنس، تعلیم، عمر، ازدواجی حیثیت اور مذہب کے متعلق معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ یہ تفصیلات ہر فرد کے بارے میں اکٹھی کی جاتی ہیں، چاہے وہ گاؤں یا شہر کا رہائشی کیوں نہ ہو، خاندان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، گاؤں ہو یا دیہات، قصبہ، شہر، کمیونٹی کو شمار کرنا، گنتی کرنا یا آبادی کے بارے میں جاننا ہو، مکانات ہوں، مصنوعات، تجارت، ادارے، ٹرانسپورٹ کے ذرائع یا کوئی بھی چیز مادی ہو یا زندہ، اگر اسے گنا جا سکتا ہے تو مردم شماری کہلاتا ہے۔ اور اگر کچھ دن بعد شماری فوائد کو خاص ترتیب سے شائع کیا جائے یا کسی دستاویزی صورت میں اکٹھا کیا جائے تو اسے سینسس کہتے ہیں۔ اگر سینسس انسانوں کے بارے میں ہو تو اسے مردم شماری کہتے ہیں۔ آج کل ریاست تلنگانہ میں مردم شماری یا گھر گھر سروے پر سوشل میڈیا میں بہت کچھ بتایا جا رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی دانست کے مطابق معلومات عوام تک پہنچانے کی کاوشوں میں مصروف ہے۔ کوئی اخبار یا الیکٹرانک میڈیا میں یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ سروے مسلمانوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے، لیکن انہیں ایسا کہنے کے بجائے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ملک کی ترقی و تعمیر کا انحصار مردم شماری پر ہے، کیونکہ کوئی ملک یا ریاست سیاسی، سماجی، معاشرتی اور معاشی طور پر ترقی نہیں کر سکتا جب تک اپنے اندر بسنے والوں کی تعداد، تعلیم، سماجی حیثیت، معاشی کیفیت کے بارے میں بنیادی معلومات نہ ہوں۔ بے روزگاروں کی تعداد کا پتہ چلانا بھی ضروری ہے، اس لیے مردم شماری یا گھر گھر سروے کروانی پڑتی ہے، اور جب صحیح اعداد و شمار حکومت کے متعلقہ عہدیداروں کے پاس آ جاتے ہیں تو حکومت اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے بہترین پلاننگ کرتی ہے۔ کسی بھی ریاست کی ترقی و تعمیر مردم شماری کے صحیح اعداد و شمار پر انحصار کرتی ہے۔ ریاست کی ترقی کے لیے جو منصوبہ بندی کی جاتی ہے، خواہ وہ زراعت کے شعبے میں ہو یا صحت، تعلیم، صنعت و خدمت یا ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو، مردم شماری ترقی کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اس کے ذریعے آئندہ 5 سالوں کے لیے بہترین منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر شعبے کا تعلق مردم شماری سے ہے، جس کے ذریعے شعبے کے بارے میں صحیح اعداد و شمار ملیں گے تو بہترین منصوبہ بندی عمل میں آئے گی اور ریاست کی تعمیر و ترقی بہتر انداز میں ہو سکے گی۔ تاہم ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست میں مردم شماری کروانے کا وعدہ پورا کیا۔ کانگریسی قائد راہل گاندھی نے 6 نومبر کو حیدرآباد آ کر اس پروگرام کو ہری جھنڈی دکھائی اور گھر گھر سروے کا آغاز کر دیا گیا۔ اب یہاں ریاستی عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ شمار کنندگان سے تعاون کریں اور اپنی تفصیلات سے انہیں آگاہ کروائیں۔ آپ کو بتا دیں کہ قدیم یونانی مفکر ارسطو نے کہا تھا کہ کثیر آباد ریاستوں میں افلاس، غریبی اور جرائم تیزی سے پھیلتے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ آبادی میں اضافہ کسی بھی سبب سے ہو، چاہے وہ اضافہ سالانہ قومی شرح پیدا کرنے میں ہو
یا باعث نقل مکانی ملک کی تعلیمی، معاشی، سماجی اور سیاسی ترقی میں یہ رخنہ انداز ہوتا ہے۔ بڑھتی آبادی میں مساویانہ حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مردم شماری کی جاتی ہے، جو ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس سروے میں دلچسپی لے اور کسی شہر یا گاؤں میں رہنے بسنے کی تصدیق کریں۔ ریاست تلنگانہ کی موجودہ آبادی توجہ طلب ہے۔ یہاں وسائل کم اور آبادی زیادہ ہے، جس کے سبب بہت سے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ ان مسائل پر قابو پانے کے لیے حکومت نے گھر گھر سروے کروانے کا کام شروع کیا ہے، جو خوش آئند ہے۔ اس کے لیے جملہ 75 سوالات پر مشتمل ایک پروفارما تیار کیا گیا ہے۔ آپ سے مردم شماری کرنے والی ٹیمیں آپ کے خاندان میں کتنے افراد پائے جاتے ہیں، آپ کون سے مذہب کو مانتے ہیں، آپ کی تعلیمی لیاقت کیا ہے، آپ ذاتی گھر کے مالک ہیں یا پھر کوئی اراضی رکھتے ہیں، نوکری پیشہ ہیں تو آپ کی تنخواہ کیا ہے، بے روزگار ہیں تو آپ کی عمر کیا ہے، SC ST BC EWS سے آپ کا تعلق ہے یا آپ BCE کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ تمام سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے۔ آپ سبھی کو یہ ابھی سے طے کر کے چلنا ہے کہ آپ اپنے تمام دستاویزات عہدیداروں کے روبرو رکھیں۔ آپ کے نام میں اگر شمار کنندے اسپیلنگ مسٹیک کرتے ہیں تو فوراً اسے درست کروا لیں۔ اس سروے میں آپ کے بینک اکاؤنٹ نمبر کی بھی ضرورت ہوگی۔ تعلیمی اسنادات کے علاوہ آدھار کارڈ نمبر بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ دیے گئے 75 سوالات میں 56 سوالات اہم ہیں، جبکہ 19 سوالات کو ضمنی قرار دیا گیا ہے۔ 8 صفحات پر مشتمل اس سوال نامے کی کاپی ہم آپ کو آپ کے اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ اسے غور سے دیکھ لیجئے۔ آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں اور اپنی آمدنی، بے روزگاری، دیگر معلومات کو آپ اس سروے کے ذریعے حکومت کے علم میں لا سکتے ہیں۔ چلتے چلتے میں یہاں آپ کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے دیش کے حالات کم مایوس کن نہیں ہیں۔ مودی سرکار ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری سے سخت نفرت کرتی ہے، کیونکہ BJP اعلیٰ ذات والوں کے مفادات کا تحفظ کرنے والی جماعت ہے۔ قبل ازیں بہار، اس کے بعد مہاراشٹرا میں مردم شماری کا آغاز کیا گیا تھا اور اب ریاست تلنگانہ میں اس کی شروعات ہو گئی ہے۔ اب دیگر ریاستوں میں بھی ایسے سروے کیے جانے کی مانگ ہو رہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں مردم شماری والے مسئلے پر ملک بھر میں مرکزی حکومت کے خلاف تحریک چل سکتی ہے اور حکومت کی بے حسی پر پسماندہ طبقات میں ناراضگی پھیلنے کا قوی امکان ہے۔ BJP کو یہ خطرہ بھی لاحق ہے کہ اگر ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری ہو جاتی ہے تو اس کا دوسرے طبقات کے ووٹ بینک پر اثر پڑ سکتا ہے۔ زعفرانی جماعت کا یہ اندیشہ بیجا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی بنیاد پر BJP کے پسماندہ رائے دہندگان اس سے برگشتہ ہو سکتے ہیں اور وہ اقتدار سے محروم ہو سکتی ہے۔ اب یہاں کہنے والی بات یہی ہے کہ ریاست تلنگانہ کی عوام مردم شماری جیسے اہم کام کو خوش اسلوبی سے مکمل کر لیں، ورنہ کہنا پڑے گا کہ ہماری قوم زندہ ہے فقط مردم شماری میں، ہماری قوم زندہ ہے فقط مردم شماری میں، بہت نقصان ہوتا ہے زیادہ ہوشیاری میں۔